اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے سورہ توبہ کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورت کی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ مشرک وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ویسی ہی تعظیم دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ویسے جذبات رکھتے ہیں، خیالات رکھتے ہیں جیسے کہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی، اس کے لیے جہنمی ابدی ٹھکانہ ہے اور وہ کبھی اس سے باہر نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشرکین کو ایک خاص وقت دے دو۔ 4 ماہ کا حکم اس سورہ میں آیا ہے کہ 4 ماہ تک ان کے لیے مہلت ہے۔ اس دوران جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، ایک سچے رب کو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں، اس کی وحدانیت کا سچے دل سے اقرار کر لیں، ان کے لیے معافی ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جو اس دوران بھی تمہیں تنگ کریں، ایذا پہنچائیں اور رب کی وحدانیت میں یقین مت کریں اور شرک مت چھوڑیں، تو جہاں بھی تم انہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہوں، وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، اور سختی سے حکم دے دیا گیا کہ کوئی بھی مشرک کبھی بھی اللہ کے کسی گھر میں داخل مت ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق صرف ان لوگوں کے ہیں کہ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کی بہت زیادہ تنقید فرمائی ہے اور مختلف واقعات فرمائے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کو اپنی تعداد کا ذوم تھا تو ان کو شکست فاش ہوئی۔ مزید آگے جا کے غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ شامل ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ بغیر کسی مجبوری کے وہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں منافقین جو تھے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ منافقین کا سردار تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع آ جانے سے نہیں دیتا تھا۔ اس نے مدینہ کے قریب ایک مسجد زرار کے نام سے بھی بنائی ہوئی تھی، جہاں بظاہر تو وہ لوگ نماز ادا کرتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ لوگ چھپ کر وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے کہ کیسے اللہ کے نبی کے پیغام کو روکا جائے، کیسے ان کو تکلیف پہنچائی جائے اور کیسے ان کے ساتھیوں کو ان سے متنفر کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عزائم سے آگاہ ہو گئے۔ اور جب جہاد کا وقت آیا تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ جو کھرے منافقین تھے وہ واضح طور پر پیچھے ہو گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے صحابی کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جیسے کچھ بیمار تھے، کچھ معذور تھے اور کچھ ضعیف تھے لوگ۔ لیکن کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو خوف سے، اپنی جان کے خوف سے پیچھے رہ گئے، تو ان کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑ گئے اور 50 دن تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی دی۔ 3 صحابہ تھے وہ۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ حاجیوں کی خدمت کر کے، ان کو پانی مہیا کر کے، میرے گھر کی حفاظت کر کے، کیا وہ اس کو برابر سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پہ ایمان لے آئے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب تک تم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم تب تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے، تم تب تک مشرک ہی رہو گے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ایک منافق جو فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کرنے چاہی تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بھی منافق کے لیے دعا کرو، اور اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ منافق آدمی کے لیے اللہ کے نبی کو دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، ان کو استغفار اس کے لیے کرنے سے منع کر دیا گیا، تو سوچیں اس کا کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا جہنم میں، اور اس کا کیسا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے پہ کہ کیا ہم کہیں نفاق کی کسی ایک صورت کا شکار تو نہیں ہیں، اور اپنے اندر بہتری لائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقین کی فہرست میں شامل مت فرمانا۔ مزید اللہ رب العزت آگے آیات میں جا کے فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر جو تھے ان کو جو یہودی حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنے عالمین کو اور فقیروں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو ویسے ہی تعظیم دیتے ہیں کہ جیسے کہ رب تعالیٰ کو دینی چاہیے، اور حالانکہ وہ صرف ڈھکوسلے کا کام کرتے ہیں، ان کے مال اکٹھے کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی سچی باتیں آگے نہیں پہنچاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ہی سچا رب مانیں اور ایسے لوگوں
پیچھے جانے سے بچیں کہ جو بظاہر تو ہمارا ایمان مستحکم کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکامات کے بارے میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے اکٹھی کی جائے، 2.5% اس کا بنتا ہے۔ تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف بھی بتائے کہ اس میں مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، جو نیا اسلام لائے ہیں ان پر، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ رب نے فرمایا کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، زیورات دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اس کے باوجود وہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے، سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو ان پر لازم ہے، تو ایسا مال ان کے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ وہ تمام مال و زر جو ہے اس کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اس سے فرشتے ان کے منہ اور ان کی کمر کو داغیں گے۔ سوچیں کتنا دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، تو ہم زکوٰۃ کو باقاعدگی سے ادا کریں، جن کو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں، اور اس کے علاوہ بھی صدقات باقاعدگی سے کیا کریں، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صدقے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صورت میں مشرکین کا بیان فرمایا، منافقین کا بتایا، جہاد کا بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی، اور زکوٰۃ کے فرائض کے بارے میں بتایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے مال دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر سچے دل سے عمل کر ایک سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔